الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ، اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں ایک دفعہ عجیب سوال کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، اللہ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا باپ دادا پردادا کون تھا۔ یہ کتنا عجیب سوال ہے۔ عموماً انسان اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیتا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہم سے ملتی جلتی مخلوق ہوگی۔ اس لیے کہ ان کے جو اپنے بنائے معبود ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے جیسے بت بنا لیتے ہیں، وہ انسانوں جیسے بت بنا کے مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اللہ تھوڑا بڑا ہوگا ان سے۔ لیکن اللہ کی حقیقت کو وہ پہچان نہیں سکے، جس کی وجہ سے ایسا سوال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کے نتیجے میں یہ سورت نازل فرما دی کہ آپ انہیں بتا دیں اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس صورت میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں 3 مضمون جو ہیں وہ زیادہ بیان ہوئے ہیں۔
سیٹ کریں گے تو پھر ہی ہونا ہے، انہیں تنگ ہی کرنا ہے۔ اچھا خرابی گئی لگتا ہے مینوں بھی نا یہ کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ قرآن کریم میں 3 مضمون جو ہیں وہ بڑے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا توحید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا آخرت پہ ایمان۔ یہ 3 مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے یہ کس پہ مشتمل ہے؟ توحید پہ۔ یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کا ایک حصہ جو توحید والا ہے اس کا خلاصہ اس سورت میں آ گیا ہے، پوری توحید کا نچوڑ اس سورت میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی 1/3 بنتی ہے۔ یہ کب آپ نے فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ بھیجتے ہیں، جنگی دستہ صحابہ اکرام پہ مشتمل۔ اس دستے کا ایک امیر مقرر کرتے ہیں جو رستے میں جاتے آتے وقت ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ نماز جب وہ پڑھاتا ہے، جہری نمازیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جب بھی وہ قرات کرتے ہیں صحابی تو کوئی سورت پڑھ کے یا کوئی آیات پڑھ کے آخر پہ اس سورت کو پڑھ دیتے۔ باقی قرآن جہاں سے بھی پڑھنا ہوتا پڑھ کے پھر اینڈ پہ اس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کے لیے یہ ایک عمل نیا ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹین سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ جب واپس پہنچے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا یہ امیر جو ہے جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو یہ کام کرتا تھا، کیا اس نے درست کیا جو بھی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، پوچھا یا شکایت لگانے والوں سے کہا کہ آپ پوچھیں کیوں ایسا کرتا رہا ہے۔ جب وہ امام آ گئے تو بتانے والوں سے کہا کہ آپ پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس لیے مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ صورت کوئی عام صورت نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کے 3 حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح مزید روایات جو ہیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا ذرا اکٹھے ہو جو، آج میں تمہیں
قرآن کا تیسرا حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ بڑے شوق سے جمع ہوئے کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھیں گے اور ہم سنیں گے۔ اب قرآن کریم کا تیسرا حصہ وہ تو کافی بنتا ہے، تقریباً 10 پارے بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے گھر چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے رہے کہ آپ کو شاید کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی کام جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ چلے گئے ہیں، اور واپس آتے ہیں اور آ کے باقی بھی سناتے ہیں۔ ابھی تو شروع ہوا ہے تیسرا حصہ۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، واپس آ گئے۔ تو آپ نے باہر نکلے تو آپ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سناؤں گا، تو یہ سورت جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی یہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے اس کے برابر ہے۔ اب یہ بھی واقعہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ عام سورت نہیں بلکہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہاں پہ یہ غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھے کہ قرآن کی سورت اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ایسا کوئی فرمان نہیں۔ حدیث کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ کہ قرآن میں جو تیسرا حصہ تقریباً توحید کا ذکر ہے یہ اس کا نچوڑ ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے، ثواب کی تو یہاں بات ہی نہیں ہوئی، لیکن غلط فہمی ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی بات احادیث میں نہیں ملتی، نہ صحابہ نے کبھی ایسا سمجھا، یہ بعد میں غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو۔ تو اس صورت کے فضائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ نماز میں جماعت میں سورہ الکافرون 1 رکعت میں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ دیا کرتے، اور فجر کی سنتوں میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سورت جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت توحید کا ایسا جامع تذکرہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، اللہ کا باپ دادا کون ہے، ان کو بتا دو کہ اللہ ہے ہی ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ فوت بھی ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے آگے اس سے بھی پیدائش ہوتی ہے جو اس کا وارث بنتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد وہ اس کا سارا نظام سنبھالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے کہ جیسی اس کی صفات ہیں ویسی کسی اور کی صفات نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ رب ہونے میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ اور رب نہیں، مطلب اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے، وہ خالق ہونے میں اکیلا ہے،
یہ مشرک بھی مانتے تھے، مکہ کے مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہی ساری کائنات کے خالق ہیں، اکیلے ہی ساری کائنات کے رب ہیں، اور اللہ کی صفات میں آ کے پھر وہ شرک کرتے تھے کہ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں اس طرح کے اختیارات مخلوقات میں سے بھی بعض کے پاس ہیں، اور عبادت کے اندر شرک کرتے تھے۔ کیسے؟ غیر اللہ کے سامنے فریاد رکھتے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، بتوں سے اپنی حاجات طلب کرتے، بتوں کے سامنے اپنی حاجات رکھ کے ان سے مانگتے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت میں شرک، کہ ایک دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ شرک فی العبادہ ہے، عبادت میں شرک ہے۔ یہ چاہے بت کے سامنے فریاد پیش کی جائے، یا کسی درخت سے، یا کسی مخلوق میں سے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، یا کسی فوت شدہ سے، کسی قبر پہ جا کے اگر فوت شدہ سے التجا کی جائے، فریاد کی جائے، مانگا جائے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت میں شرک۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے رب ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک ہونے کا عقیدہ بنانا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اسی کے محتاج ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے غنی، غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالدار۔ بے نیاز بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت غنی بھی ہیں، لیکن غنی جو ہے یہ عام لفظ ہے، یا یوں سمجھیں کہ غنی جو ہے یہ مالدار ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے، کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ کبھی کسی سے مانگنے کی حاجت نہ ہو اسے۔ لیکن صمد لفظ جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز، صرف مال کے لحاظ سے نہیں، پیسے کے لحاظ سے نہیں، کسی قسم کی بھی اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کسی صورت میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعریفوں والا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی تعریف نہ ہو تو پھر اللہ تعریفوں والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کوئی تعریف نہ بھی کرے وہ پھر بھی تعریفوں کے لائق ہے، وہ پھر بھی حمید ہے، محمود ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کے اوصاف نہ بھی بیان کرے وہ پھر بھی اعلیٰ ہے۔ ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، اللہ کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی، اور سارے اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جائیں، سارے انسان، سارے جن، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بہت بالا ہے، اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ کوئی ایک اس دنیا میں ایسا ہو جو اللہ کا محتاج نہ ہو، جاندار چیزیں یا بے جان، اپنا وجود قائم رکھنے میں
اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ان کے وجود جو ہے وہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہی سب قائم ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ الہ تین ہیں۔ الہ کتنے ہیں؟ تین۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ احد۔ اس میں عیسائیوں کی تردید ہوئی کہ الہ تین نہیں بلکہ ایک ہے۔ مجوسیوں نے کہا کہ الہ دو ہے، مجوسی دو الہ کے قائل ہیں، ایک نیکی کا الہ اور ایک بدی کا، یعنی ایک خیر کا خالق و مالک ہے اور ایک شر کا۔ تو اس کے انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں۔ جو نیکی کا معبود ہے اسے کہتے ہیں یزداں، اور جو شر کا ہے اسے کہتے ہیں اہرمن۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الہ دو نہیں بلکہ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ اور ہندو کیا کہتے ہیں؟ کتنے الہ ہیں ان کے؟ کروڑوں کی تعداد میں۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہندو 33 کروڑ معبودوں کو پوجتے ہیں، دیویاں، دیوتا، اور کوئی مادہ ہے، کوئی نر ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی خامد ہے، کوئی بیوی ہے۔ یہ کیا انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا ان کا عقیدہ ہے، اور کیسے خدا کے بارے میں خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں، جیسے جس پتھر کو دیکھا خوبصورت ہے اس کو اپنا خدا بنا لیا، اور پوجا کرنے کے لحاظ سے جانوروں کی مورتیاں بنائی ہیں۔ ہر جانور کی مورتی بنا کے انہوں نے اس کی پوجا شروع کی ہے، اور بڑی بڑی عجیب چیزوں کی وہ مورتیاں بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ انسان کے اعضاء کی پوجا کرتے ہیں، اچھے اعضاء کی بھی اور نامناسب اعضاء کی بھی۔ اتنی گھٹیا سوچ دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے خدا کے بارے میں، الہ کے بارے میں، جتنی ہندوؤں کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اللہ رب العزت کی عظمت کو۔ میں اپنے بعض دروس میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ یہ زمین جس پہ آج ہم رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ اربوں انسان اس زمین کے اوپر آباد ہیں، اور اس کا خشکی کا حصہ جو ہے وہ اس کی پانی کے حصے سے تھوڑا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے پانی ہے، تو خشکی کا حصہ ہی کتنا بڑا ہے، کتنے ممالک ہیں اس خشک حصے پہ، اور کتنے انسان ہیں۔ پوری دنیا کا چکر لگانا انسان کے لیے کوئی آسان نہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اس کائنات میں، اس سے بڑے بڑے سیارے، یہ سورج جو ہے وہ
کئی گنا بڑا ہے اس زمین سے، اور پھر اس سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں ہیں، اور پھر اس کے گرد ایک خول ہے پہلے آسمان کا، پھر اس کے گرد جو ہے وہ دوسرے آسمان کا خول ہے، اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، پھر ہر آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 آسمانوں کا خول بنے، اور پھر اس کے بعد سمندر ہے، پھر اس سمندر کے اوپر، سمندر میں فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے کمروں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور کرسی جو ہے وہ عرش سے بھی بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو اللہ کی کرسی ہے وہ آسمان و زمین جو ہے اس پہ حاوی ہے، پھر اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش جو ہے وہ کرسی سے بڑا ہے، عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہوں گے، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، باقی سب کچھ چھوٹا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے 2 بنا لیے، کسی نے 3 بنا لیے، کسی نے 4 بنا لیے، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، کسی نے مورتیاں پتھر کی بنا کے اللہ کے حصے بنا لیے۔ اللہ کا کوئی حصہ نہیں، کوئی اس کا ٹکڑا نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ آج مسلمان بھی اللہ رب العزت کی ذات سے حصے نکالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نور من نور اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے حصے نہیں ہو سکتے، اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ۔ کیا یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے؟ کیا یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کہاں سے یہ آ گیا عقیدہ مسلمانوں میں گمراہی والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بڑا تھا، لیکن آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دینا اور اللہ کی ذات کا حصہ بنا دینا، یہ شرک ہے۔ یہ وہی عقائد ہیں جو مشرکین کے عقائد تھے، اللہ کی ذات کو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسے عقائد سے توبہ کرنی چاہیے، یہ شرکی عقائد ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ثانی ہے، ہم پلہ ہے،